یہ کسی نہ کسی لڑکی کو پھنسا لیتے ہیں، دور سے شہر سے آئی ہو، پھر اس کے ساتھ وہ شادی کر کے پھر اسے آگے کچے کے لوگوں کو، ڈاکوؤں کو یا کسی اور کو پھر وہ آگے بیچ دیتے ہیں۔ چاہے بوڑھا ہو، چاہے شادی شدہ ہو، چاہے 2 اس کی شادی ہوئی ہیں، 3 شادی ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا، بس اس نے آگے لڑکی کو بیاہ دینا ہے۔ پولیس وغیرہ سب وڈیروں کی سنتی ہے، سب وڈیروں سے ملی ہوئی ہے، ان کے پیسے کھاتی ہے، ان سے پھر پیسے لے کے ہمارے گھر میں بار بار چکر لگاتی رہتی ہے۔ یہ وڈیرے جو ہیں بچیوں کے ساتھ کیا کیا ظلم و زیادتی کرتے ہیں؟ بچیاں کیا وہاں پر محفوظ ہیں؟ کہتے ہیں یہ بس کے ساتھ غلط ہے، وہ اس سے 18 یا 25 لاکھ لے کے اسے پھر مار کے وہ دریا میں پھینک دیتے ہیں، یا اگر وہ شادی شدہ تو پھر طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے اور ہمیں اس کا عوض میں جرگہ چاہیے، تو پھر وہ اسے 25 لاکھ یا 20 لاکھ یا 18 لاکھ دے دیتا ہے۔ والدین کا بچوں پر یا اپنی بچیوں پر کوئی حق نہیں ہوتا، یا صرف جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ صرف وڈیرے ہی کرتے ہیں؟ بچوں کے خاندان یا بچوں کے گھر والوں کو قرضہ دیا جاتا ہے، اور جب وہ قرضہ اتارنے کے قابل نہیں ہوتے تو ان کی بچیوں کو خرید لیا جاتا ہے، یا السلام علیکم ناظرین، اردو 5 کے ساتھ میں ہوں آپ کے ہوسٹ رابعہ علی۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ایک ایسی خاتون، ایک ایسی لڑکی موجود ہے۔ ناظرین، ایک ایسی خبر جو آج کل سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے کہ جو سیلاب زدگان اور جو متاثرہ افراد ہیں، جن کے معاشی حالات بہت ہی خراب ہیں، ان کو ایک ایسا گروہ قرضہ دیتا ہے۔ قرضے کے بعد جب وہ قرضہ اتارنے کے قابل نہیں ہوتے، اس کے بعد ان کی بچیوں کو جو ہے سیل کرتے ہیں، ان کی بچیوں کو ان سے خرید لیتے ہیں۔ کیا یہ بات جو ہے اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اس وقت جو لڑکی میرے ساتھ موجود ہے یہ اسی کچے کے علاقے کی ہے، وہیں کی رہائشی ہے۔ اسے جانتے ہیں کہ وہاں پر وڈیرا سسٹم جو ہے کتنا پاورفل ہے، اور اصل میں وڈیرا سسٹم کی کیا طاقت ہے، اور اصل میں وڈیرا سسٹم ہے کیا۔ جو خاتون میرے ساتھ موجود ہے اسی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ بتائیں کہ وڈیرا سسٹم اصل میں ہے کیا، اور یہ جو خبر آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ بچوں کے خاندان یا بچوں کے گھر والوں کو قرضہ دیا جاتا ہے، اور جب وہ قرضہ اتارنے کے قابل نہیں ہوتے تو ان کی بچیوں کو خرید لیا جاتا ہے، یا ان کی بچیوں کی زبردستی 60 سال 70 سال کے جو بوڑھے ہوتے ہیں ان سے شادی کروا دی جاتی ہے؟ جی، جب ان کے اگر کوئی جھگڑا وغیرہ اگر ہو جائے آپس میں، اگر دشمنی وغیرہ ہو، تو اپنی دشمنی کے لیے وہ ایک لڑکی کو ان کے لڑکوں پہ لگا کے الزام، چاہے وہ بوڑھی ہے چاہے جیسی مرضی ہو، اس پہ الزام لگا کے کہتے ہیں یہ بس کے ساتھ غلط ہے، وہ اس سے 18 یا 25 لاکھ لے کے اسے پھر مار کے وہ دریا میں پھینک دیتے ہیں، یا اگر وہ شادی شدہ تو پھر طلاق دے دیتے ہیں۔ پیسہ کسے لیتے ہیں؟ پیسے اسے لیتے ہیں جس سے جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے، اور اس پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ بابا یہ میری اس لڑکی کے ساتھ یہ غلط ہے اور ہمیں اس کا عوض میں جرگہ چاہیے، تو پھر وہ اسے 25 لاکھ یا 20 لاکھ یا 18 لاکھ دے دیتا ہے۔ پھر اس وجہ سے وہ پھر اس لڑکی کو طلاق دے دیتے ہیں اگر شادی شدہ ہو تو، یا کنواری لڑکی ہو تو پھر اسے مار کے دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ تو آپ جس علاقے میں ہیں وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کو بھی ان چیزوں سے گزرنا پڑا؟ جی، مجھے وہاں پہ میرا جو شوہر تھا، میں نے کورٹ میرج کی، وہ میرے ساتھ زیادتیاں وغیرہ کرواتا تھا۔ اس کے ساتھ بھی ایک وڈیرا ملا ہوا ہے، وڈیرا اختر کوش، اس کا ایک پھوپھی کا بیٹا ہے جانب، وہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس کا ایک ماموں ہے لطیف اور بابلا، وہ بھی اس کے ساتھ ملا ہے۔ اس کا ایک خالہ کا بیٹا ہے رفیق، یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ جب میں اسے خرچہ وغیرہ کب کچھ مانگتی تو اختر کوش وڈیرے کے ڈیرے پہ مجھے چھوڑا تھا، میرے ساتھ زیادتیاں وغیرہ ہوتی رہتی، اور پھر ان لوگوں نے آگے مجھے بھی کچے کے ڈاکوؤں میں 7 لاکھ میں بیچنے کی کوشش کی ہے۔ میں ادھر سے جان اپنی بچانے کے خاطر یہاں پہ آئی ہوں۔ جب میں یہاں پہ میری جوتی ٹوٹی ہوئی تھی، میرے سر پہ صرف دوپٹہ تھا، یہاں پہ آ کے میں نے مدرسے میں پناہ لی ہے، اب میں مدرسے میں ہی رہتی ہوں۔ تو اس میں کتنی حقیقت ہے کہ وہاں پر عمر نہیں دیکھی جاتی، صرف لڑکی ہو؟ وہاں پہ چاہے بوڑھا ہو، چاہے شادی شدہ ہو، چاہے 2 اس کی شادی ہوئی ہیں، 3 شادی ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا، بس اس نے آگے لڑکی کو بیاہ دینا ہے۔ اس بچی کی عمر کا کوئی تعین ہے کہ کوئی بھی چھوٹی بچی بھی ہو یا بڑی بھی ہو؟ جتنی مرضی بچی ہو، بس وہ اپنا رشتہ کر کے آگے بیچ کے 10 لاکھ لے لیتے ہیں، یا 4 لاکھ یا 8 لاکھ، جتنی وہ دینے کے لائق ہوں اتنے لے کے وہ اپنی آگے بچیاں دے دیتے ہیں۔ تو اس میں والدین کا کیا کردار ہوتا ہے کہ والدین کا بچوں پر یا اپنی بچیوں پر کوئی حق نہیں ہوتا، یا صرف جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ صرف وڈیرے ہی کرتے ہیں؟ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ بول نہیں سکتے، لیکن اس لیے وہ مجبوری کی طرح انہیں ہر بات ماننی ہوتی ہے۔ پھر برادری کا اگر مسئلہ ہو جاتا ہے، برادری وہاں پہ کھڑی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں بولتے۔ تو یہ صرف غریبوں کی بات ہوئی نا، جو امیر لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں، وہ اپنی مرضی کے خود مالک ہوتے ہیں، خود مختار ہوتے ہیں، وہ جیسے مرضی کریں نہ کریں، انہیں کچھ بھی روکنے والا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے بھی پسند کی شادی کی، اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کے ساتھ بھی وڈیروں نے اسی طرح کیا؟ جی، میرے ساتھ وڈیرا اختر کوش جو ہے اس نے میرے ساتھ زیادتی بھی کروائی،
اور مجھے آگے بیچا بھی ہے مزاری کچے والے گینگ کو 7 لاکھ میں. وہ میرا شوہر بھی اس کے ساتھ خود ملا ہوا تھا، اس کی پھوپھی کا بیٹا، اور یہ سب ملے ہوئے تھے آپس میں. ان لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی. تو پھر وہاں پر پولیس کا جو محکمہ ہے یا پولیس ہے یا اعلیٰ افسران جتنے بھی ہیں وہ وہاں پر کوئی کام نہیں کرتے، کوئی ان کی پکڑ دکڑ نہیں ہے، کوئی ان سے پوچھتا نہیں ہے کہ آپ خدا کیوں بنے ہوئے ہیں؟ جی نہیں، وہاں پہ غریب لوگوں کی سنی نہیں جاتی، وہ وہاں تک میں پہنچنے نہیں دیتے، کوئی ہماری وہاں پہ سنتا نہیں. پولیس وغیرہ سب وڈیروں کی سنتی ہے، سب وڈیروں سے ملی ہوئی ہے، ان کے پیسے کھاتی ہے، ان سے پھر پیسے لے کے ہمارے گھر میں بار بار چکر لگاتی رہتی ہے، الٹا ہمیں دھمکاتی رہتی ہے. اب وہ لوگ میری بہن اور بہنوئی کو بھی تنگ کر رہے ہیں، انہیں بھی بلیک میل کر رہے ہیں، ان کے گھر کے باہر آئے ہیں، فائرنگ وغیرہ کر کے گئے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں. لیکن نہیں، میں اپنے ظلم کی وجہ سے یہاں پہ آ کے پہنچی ہوں، لیکن ان کا میرے ساتھ کوئی رابطہ وغیرہ نہیں ہے. وہاں پر بچیوں کے ساتھ کیا کیا ظلم و زیادتی کی جاتی ہے؟ کیا بچیوں کے ساتھ وہاں پر رویہ اختیار کیا جا رہا ہے؟ مطلب یہ وڈیرے جو ہیں بچیوں کے ساتھ کیا کیا ظلم و زیادتی کرتے ہیں؟ بچیاں کیا وہاں پر محفوظ ہیں؟ جی جیسے اب میں آئی ہوں کورٹ میرج کر کے، وہاں پہ آئی، ان لوگوں نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی، اتنا سب کچھ کیا. ان لوگوں کا کام یہی ہے، بس یہ کسی نہ کسی لڑکی کو پھنسا لیتے ہیں دور سے، جیسے شہر سے آئی ہو، پھر اس کے ساتھ وہ شادی کر کے پھر اسے آگے کچے کے لوگوں کو، ڈاکوؤں کو یا کسی اور کو پھر وہ آگے بیچ دیتے ہیں. تو آپ کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تو آپ نے ایف آئی آر وغیرہ کروائی یا کسی پولیس والے کے ساتھ یا کسی بھی اعلیٰ جو عہدیدار ہوتے ہیں ان سے مدد مانگنے کی کوشش کی؟ اور کتنی جی مدد آپ کو ملی؟ پہلے جب میرے چاچو کے بیٹے کزن، میرے اللہ نواز کزن چاچو کے بیٹے نے جب میرے ساتھ زیادتی کی، میں نے DNA ٹیسٹ ہوئے، ہر چیز ہوئی، کورٹ کی طرف سے مجھے آرڈر وغیرہ ہر چیز مل گئی تھی. پھر میں باولپور سٹی تھانے میں گئی، صدر تھانے میں گئی، میں نے ادھر درخواست جمع کرائی، لیکن ان لوگوں نے 3 ماہ اس بات کو ہو گئے، لیکن لوگوں نے کوئی پرچہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ الٹا پولیس ہمارے پیچھے لگا دی. اور پولیس اب ہمارے پیچھے پھر رہی ہے، ان کو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. پولیس مطلب ان سے کھاتی ہے، ان سے رشوت وغیرہ لے؟ جی، ان سے پیسے وغیرہ لے کے الٹا ہمارے پیچھے لگ جاتی ہے، وہ ہماری لیکن مدد کچھ بھی نہیں کرتی. اچھا، وہاں پر شادی کا کیا رواج ہے کچے کے علاقے میں؟ لڑکی اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہے؟ نہیں، وہاں پہ پسند وغیرہ کی کوئی بات ہوتی نہیں ہے، جیسے ماں باپ کر دیں، جیسے وڈیرا کر دے، بچی کو کہنے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کہے کہ میں نے یہاں پہ شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی. جتنی مرضی کا عمر بندہ ہو وہ شادی کر دیتے ہیں. اور تعلیم کے حوالے سے وہاں پر کیا سسٹم ہے؟ آج کل تو وہاں پہ اسکولس کچھ بنے ہوئے ہیں 5 تک، کچھ بچیاں پڑھ رہی ہیں جو شہر میں رہتی ہیں، یا زیادہ جو امیر پیسے والے ہیں وہ پڑھاتے ہیں، لیکن جو غریب ہیں وہ نہیں پڑھاتے اپنی بچیاں. صحیح، بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کچے کے علاقے میں یا جنوبی پنجاب یا سندھ میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر وڈیرے جو ہے ابھی تک خدا بنے ہوئے ہیں اور ان کی رسیاں جو ہیں انہیں کوئی لگام نہیں ڈال رہا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے، اللہ نے کے بعد.